آج آپ احباب کے سامنے ایک حدیث جو کہ حدیث ہرقل یا حدیث برزخ کے نام سے مشہور ہے اسے بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ یہ ایک ایسی زبردست اور جامع حدیث ہے کہ جس کے دو معروف نام ہیں، ایک حدیث برزخ اور دوسرا نام حدیث ہرقل ہے۔ دونوں معنی اپنی جامعیت کے اعتبار سے بڑے دلکش ہے۔ حدیث برزخ اس اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب بدء الوحی اور کتاب الایمان کے درمیان ایک برزخ اور رکاوٹ ہے۔ ایمان اور بدء الوحی کے درمیان رکاوٹ ہے، آڑ ہے۔ اس سے پہلے بدء الوحی ہے اور اس کے بعد کتاب الایمان ہے۔ اور حدیث ہرقل کے نام سے اس لیے مشہور ہے کہ یہ ہرقل روم کا بادشاہ ہے۔ ہرقل روم کا بادشاہ ہے اور اس کے مد مقابل مکہ المکرمہ کا ایک نامور شخص جس کا نام ابو سفیان ہے اور اب تک یہ مسلمان نہیں ہے، ان کا آپس میں مکالمہ ہوا ہے۔ ہرقل بھی غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہے اب تک۔ دو غیر مسلم ان کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے اور اس مکالمے کا جو عنوان ہے وہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں غیر مسلم مکالمہ کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر۔ اس اعتبار سے بھی یہ حدیث بڑی جامع اور معنی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ روم کا بادشاہ ہرقل یہ روم کے غلبے کے بعد عبادت کی نیت سے ایلیا پہنچا ہوا ہے۔ ایلیا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبادت گاہ، عبادت کرنے کی جگہ، اور یہ بیت المقدس ہے۔ اس نے کوئی منت مانی تھی، کوئی نظر مانی تھی کہ جب روم کو اللہ غلبہ عطا کرے گا تو میں ایلیا میں پہنچ کر، بیت المقدس میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا جو وہ نذرانہ ہے یا جو بھی منت مانی تھی اسے پورا کروں گا۔ تو یہ اپنے اس منت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نظر کو پورا کرنے کے لیے روم سے چل کر ایلیا بیت المقدس یعنی شام کے علاقے میں پہنچا ہوا ہے۔ ادھر ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر 30 افراد پر مشتمل یہ بھی ملک شام پہنچ چکا ہے۔ اس سے تھوڑا سا پہلے آپ ایک بات بتلا دوں کہ رومی اہل کتاب تھے، عیسائی اہل کتاب ہے اور مسلمان بھی اہل کتاب تھے۔ مسلمان اہل کتاب ہے جبکہ رومیوں کے مقابلے میں ایرانی تھے جو کہ بت پرست تھے، اور ان کے ساتھ ہی مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی بت پرست تھے۔ مکہ کے مشرکین ایرانیوں کے حق میں تھے جبکہ مسلمان جو تھے وہ رومیوں کے حق میں تھے۔ قرآن مجید نے منظر بیان کیا ہے کہ الف لام میم
غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. سن 6 ہجری نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کر بیت اللہ کی طرف رخت سفر ہے، عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں. 1400 صحابہ یا بعض روایات کے مطابق 1500 صحابہ، 1500 یا 1400 صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں کہ انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا جاتا ہے، عمرہ نہیں کرنے دیا جاتا. ایک داستان ہے جو پہلے بتلا چکا ہوں. حدیبیہ کا مقام ہے، مسلمانوں کا یہ لشکر 1400 یا 1500 پر مشتمل روک دیا گیا ہے. وہاں چند شرائط پر صلح ہوئی. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک آپ اور ہم آپس میں کوئی جنگ بازی نہیں کریں گے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوگی، نہ آپ جنگ کریں گے نہ ہم جنگ کریں گے. یہ ایک شرط طے ہوئی تھی. اس شرط کے نتیجے میں مسلمانوں کا بھی خاصا فائدہ ہوا اور اہل مکہ کو بھی فائدہ ہوا. اہل مکہ کا یہ فائدہ ہوا کہ جو ان کے تجارتی قافلے حالات کی کشیدگی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے وہ چل پڑے، اور مسلمانوں کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کے وہ مسلمان جو دور دراز کے علاقوں میں اسلام قبول کر چکے تھے لیکن حالات کی کشیدگی کی وجہ سے وہ مدینہ نہیں پہنچ سکتے تھے، ان کے لیے بھی راستے آسان ہو گئے. اور اسی طرح جو دین اسلام کی تبلیغ میں ایک مؤثر ذریعہ اور سبب تھا، خطوط لکھ کر دیگر ممالک کی طرف بھیجنا، اس کے لیے بھی راستے ہموار ہو گئے. صلح ہو چکی تھی. 10 سال تک جنگ بندی کا جو معاملہ طے تھا وہ ہو چکا. ابو سفیان نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 30 افراد پر مشتمل اپنا قافلہ لیا اور شام میں جا پہنچا. اسی دوران نبی علیہ السلام نے صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خط دیا کہ جاؤ ہرقل کو پہنچاؤ. ہرقل جو کہ روم کے بادشاہ ہے. دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر والی بصرہ تک پہنچے، ان تک خط پہنچا دیا. والی بصرہ نے وہ خط ہرقل تک پہنچایا جبکہ وہ ایلیا کے مقام میں بیت المقدس میں موجود تھا. اور یہ بات یاد رہے کہ اس وقت جو شام کا حکمران تھا، شام کا والی تھا، اس کا نام ابن ناطور ہے. ابن ناطور کی حکومت ہے، وہ شام کا والی ہے. اور ادھر روم کا حکمران ہرقل ان کے ہاں بیت المقدس میں عبادت کرنے کے لیے آیا ہے. اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو آپ نے دحیہ کلبی کے ذریعے بھیجا تھا وہ ہرقل تک جا پہنچا. ہرقل نے خط کھولا تو وہ پریشان ہو گیا. ہرقل پریشان ہو گیا. ایسی عبارت، ایسے جملے، ایسے الفاظ، یہ خط آگے چل کر آپ کو پورا سنا دیا جائے گا انشاءاللہ. وہ پریشان ہوا، ابن ناطور کو بلوایا. یہ ایک خط موصول ہوا ہے ایک شخص جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
اور مجھے بھی اسلام کی دعوت دی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد نامی شخص کون ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس خط کی حقانیت کو یا خط کے لکھنے والوں کو جانتا ہو؟ ابن ناطور نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ ابن ناطور نے اپنی فوج اپنے ملک میں پھیلا دی کہ جاؤ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ کر لاؤ جو اس خط کے بارے میں جانتا ہو۔ اتنا سختی اور تاکید کی کہ دیواریں تو دور کی بات ہے، دیواروں کی ایک ایک اینٹ بھی اگر تمہیں کھریدنی پڑے تو کھریدو، بندہ لے کر آؤ۔ اتنا تاکید کی، ایک ایک اینٹ کو کھرید کر ایسا بندہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے جو اس خط کی حقیقت کے بارے میں ہمیں آگاہ کر سکے۔ فوج پھیل گئی۔ اب ابو سفیان تو پہنچ چکا تھا اور تھا بھی مکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری معلومات بھی تھی۔ 30 افراد پر مشتمل یہ قافلہ گھیر لیا گیا اور ابن ناطور کی جو سلطنت تھی، بادشاہت کی، وہاں پیش کر دیا گیا۔ ابن ناطور کے سامنے ابو سفیان اور اس کا لشکر پیش کر دیا گیا۔ سن 6 ہجری، اور ابو سفیان مسلمان کب ہوا ہے؟ سن 8 ہجری میں۔ سن 8 ہجری میں وہ مسلمان ہوا ہے اور یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے۔ اور اس واقعے کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ڈائریکٹ ابو سفیان سے بیان کرتے ہیں۔ یہ 30 افراد گرفتار ہوئے، ابن ناطور کی محفل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں بٹھا دیا گیا، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ابن ناطور بیٹھے ہیں اور جو روم کا سربراہ تھا ہرقل وہ بھی بیٹھا ہے اور بھی بڑے بڑے بادشاہ وزیر بیٹھے ہیں۔ ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، اور ایک ترجمان بلایا گیا۔ ترجمان اسے کہتے ہیں جو ایک زبان کی بات سن کر اسے دوسری زبان میں ترجمہ کر کے دے۔ اب یہاں بھی ایک اہم بات، ابن ناطور جو کہ شام کا بادشاہ ہے، ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ ہے، دونوں کو عربی زبان نہیں آتی۔ جس زمانے میں عبرانی زبان کا طوطی بولتا تھا، جس طرح آج کل انگریزی زبان ہے، آج کل انگریزی زبان کا راج ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے، چاہت ہے، ہم اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں داخل کرواتے ہیں جہاں سارے انگلش ہو۔ اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ اکٹھے ہیں، ابن ناطور بھی موجود ہے، ہرقل بھی موجود ہے، اور ہرقل ابن ناطور دونوں کی موجودگی میں ترجمان بلایا جاتا ہے کہ عربی زبان سے ناواقفیت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اسی زبان کے پیچھے بڑھ گیا ہے۔ بہرحال ترجمان بلایا گیا، یہ بھی بٹھا دیے گئے۔ تو سب سے پہلے اس نے سوال کیا، اس نے کہا یہ بتلاؤ کہ ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل یزعم انہ نبی، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ میں سے اس کا کوئی رشتہ دار موجود ہے؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس شخص کا کوئی رشتہ دار تمہارے اندر موجود ہے؟ ابو سفیان نے کہا جی انا اقرب نسبا، یہ جو 30 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سب سے قریبی رشتہ دار میں ہوں، قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ اس نے کہا ادنوہ منی، اسے میرے قریب کر دو، اس ابو سفیان کو میرے قریب کر دو۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے، کتنا قریبی ہے کہ چوتھی پشت پر ابو سفیان کا دادا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے عبد مناف، یہاں سلسلہ نسب جمع ہو جاتا ہے۔ چوتھی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا
اور ابو سفیان کے دادا عبد مناف، یہاں سے سلسلہ آگے چلتا ہے، چوتھی پشت پر نسل جمع ہو جاتی ہے، تو قریبی رشتہ دار ہوا نا، تو کہا انا اقرب لہ نسبا، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار میں ہوں، ادنوہ منی، اسے میرے قریب کر دو، وقربوا اصحابہ وجعلوہم عند ظہری، اس کے جو باقی ساتھی ہیں 29 افراد، اس کو بھی اس کے قریب کر دو، لیکن پیٹھ کے پیچھے بٹھاؤ، سامنے نہیں بٹھایا۔ ابو سفیان کو اپنے قریب اور باقی 29 افراد ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دیے، اور ترجمان کو کہا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ انی سائل، میں ابو سفیان سے کچھ سوالات کروں گا، میں ابو سفیان سے کچھ سوالات کروں گا، ان کذبنی فکذبوہ، اگر یہ جھوٹ بولے تو فوراً جھٹلا دینا۔ اب ہرقل ہے، یہ ابن ناطور ہے، وہ روم کا بادشاہ ہے، یہ شام کا بادشاہ ہے، فہم تو تھی، بصیرت تو تھی، اگر آمنے سامنے ہوتے تو ہو سکتا ہے آنکھوں میں کہیں جھوٹ بول دیتے اور وہ اسے ٹوکتے نہ۔ اس نے کہا اس کے 29 افراد کو اس کی پشت کے پیچھے بٹھا دیا جائے، اور کیا کہا اگر یہ جھوٹ بولے تو جھٹلا دینا۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے، ابو سفیان کہتا ہے اس وقت اگر میری سرداری متاثر نہ ہوتی تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ مقصد یہ ہے کہ اس نے سوالات کے جواب میں جھوٹ نہیں بولا، ساری باتیں سچی کی ہیں۔ اب مزے کی بات پہلے بتلایا کہ ہرقل کون ہے؟ عیسائی ہے، اور ابو سفیان کون ہے؟ یہ کافر ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا ہے۔ دونوں کی سوالی جوابی اور ٹارگٹ کون ہے؟ عنوان کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً ہرقل نے 10 سوالات کیے اور ابو سفیان نے ان 10 سوالوں کے جواب دیے، اور پھر ہرقل نے ان 10 سوالوں کے جوابات پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ہر سوال اس کے ساتھ ہی اس کا جواب ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کا تبصرہ ہوگا، سوال اس کا جواب اور فوراً بعد اسی کا تبصرہ ہوگا۔ ہر سوال کے ساتھ جواب اور تبصرہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ بٹھا دیا گیا، 29 افراد پیچھے ہیں، ابو سفیان سامنے ہے، ہرقل سوال کرنے والا ہے اور جواب دینے والا ابو سفیان ہے، درمیان میں ترجمان ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوا کہ کیف نسبہ فیکم، اس شخص کا نسب نامہ کیا ہے؟ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ہوا فینا ذو نسب، عرب کے جتنے بھی خاندان ہیں سب سے اعلیٰ، سب سے شریف، سب سے عزت مانا جو خاندان ہے وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عرب کے سب سے اعلیٰ ترین خاندان سے اس شخص کا تعلق ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہرقل نے جواب دیا کہ کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، انبیاء ہوتے ہی اسی طرح ہے کہ اپنی برادری، اپنی قوم کے جو سب سے اعلیٰ ترین نسب والے ہوتے ہیں۔ کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا۔ سوال یہ ہے کہ ہرقل نے نسب کے بارے میں کیوں سوال کیا ہے؟ آخر اس میں کوئی حکمت تھی، اس میں کوئی راز تھا کہ ہرقل نے سب سے پہلا سوال نسب کے بارے میں کیا ہے، تو جواب ملا وہ اعلیٰ ترین نسب کا حامل ہے۔ تو یاد رہے اسلام میں نسب نامے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا نام
अपने बाप का नाम और ज्यादा से ज्यादा अपने दादा का नाम आता होगा, आगे छुट्टी है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा आदम और वहां से लेकर हजरत आदम तक मुअर्रिखीन के पास मौजूद है, सारा नसबनामा आपका मौजूद है। तो इस्लाम में नसबनामे की बड़ी अहमियत है। अपने नसबनामे याद रखा करो। मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, जब तक हो सके अपने नसब को याद रखा करो, बड़ी अहमियत है इस्लाम में। इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम, कुरान ने कई बार इशारा किया है। तो नसब की बड़ी अहमियत है। और दूसरी बात, अपने नसबनामे को पाक रखो, अपने नसबनामे को पाक रखो, अपने नसबनामों को खराब न करो। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स जानता है कि ये शख्स मेरा बाप नहीं है, मन इद्दआ इला गैरि अबीही वहुवा यअलम, एक शख्स जानता है कि ये शख्स मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप फलां है, लेकिन वह अपने असली बाप से हटकर अपनी निस्बत किसी और की तरफ करता है, फरमाया ये शख्स मुसलमान नहीं है, नसबनामा तब्दील करते हैं। या दूसरे लफ्जों में जो बेहयाई है, बदकारी है, इससे भी नसबनामे खराब होते हैं। तो कुरान ने क्या कहा, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये नहीं कहा कि बदकारी ना करो, बेहयाई ना करो, कहा बेहयाई के करीब तक भी ना जाओ, बदकारी के करीब तक भी ना जाओ। क्यों? तुम्हारा नसबनामा खराब हो जाएगा, नसबनामा बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो शरीयत इस्लामिया में नसब की इतनी अहमियत है कि हिरकल ने सबसे पहला सवाल किया, कैफ़ नसबुहु फ़ी। यहां एक थोड़ी सी बात आपके सामने रखना यह भी जरूरी है कि नसब के बारे में सवाल करने वाला शख्स कौन है? गैर मुस्लिम है, ईसाई है, गैर मुस्लिम है। और जवाब देने वाला उस वक्त काफिर है, वो भी मुसलमान नहीं है। उसका सवाल नसब के बारे में और उसका जवाब नसबनामा उम्दा बयान करना है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि आजकल के वो गैर मुस्लिम जिन्हें अपने बाप का इल्म नहीं, वो मुसलमानों के रसूल पर तंज ऐसा करते हैं कि जिनके अपने बाप को इल्म नहीं है, अपने बाप मालूम नहीं है, अपने नसबनामे मालूम नहीं है, लेकिन गुस्ताखियां, बेअदबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, जिनका नसबनामा इतना आला है कि उस वक्त काफिर भी मान चुके थे। बहरहाल हिरकल की फिरासत, उसकी समझदारी, कितना जीरक, कितना समझदार था कि पहले ही सवाल यही किया कि कैफ़ नसबुहु फ़ीकुम। जवाब क्या मिला? वो फ़ीना ज़ू नसब, वो उम्दा और आला नसब वाला है। तो तबसरा तज्जिया क्या किया कि कज़ालिक रुसुल तुबअसु फ़ी नसब क़ौमिहा, कि अंबिया होते ही इसी तरह है कि उनका नसब आला और उम्दा होता है। बहरहाल हदीस हिरकल आपके सामने शुरू की थी। पहला सवाल हिरकल का, अबू सुफियान का जवाब और हिरकल का तज्जिया आपके सामने रखा। आइंदा इंशाअल्लाह दूसरा सवाल और इसी तरह किस बार आगे चलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो सुना सुनाया समझा उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा अलैहि इल्लल बलाग़।